پھولوں میں بھی کانٹوں کی چبھن دیکھ رہا ہوں، پھولوں میں بھی کانٹوں کی چبھن دیکھ رہا ہوں، احباب کا موجودہ چلن دیکھ رہا ہوں۔ کردار کی پستی میں گرفتار ہے انسان، کردار کی پستی میں گرفتار ہے انسان، ڈھلتے ہوئے سورج دیکھ رہا ہوں۔ محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، باغیرت اہل ایمان، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس مالک نے، اس خالق نے، اس رب نے ہم سب کو اپنے پاک اور مقدس گھر میں بابرکت اور مقدس عبادت کے لیے جمع فرمایا۔ نئے جمعہ کی اذان اور بقیہ جتنی اذانیں ہوتی ہیں سب اہل ایمان والوں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ نہ کتنے سارے لوگ وہ بھی ہیں جو جمعہ جیسے بھی عظیم نعمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، تو اس کا بڑا لاکھ شکر ہے۔ اور مزید احسان یہ ہے اس رب کا کہ اس نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اگر ہماری ولادت، ہمارا وجود کسی غیروں کا یہاں ہوتا، عیسائیوں میں ہوتا، یہودیوں میں ہوتا، ہنود میں ہوتا، آرتھوڈکس میں ہوتا، ایوانجیلیکنز میں ہوتا، پارسیوں میں ہوتا، نیرانیوں میں ہوتا، تو جو وہ کرتے تھے ہو سکتا ہم بھی وہ کرتے ہوتے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام او ابا یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اسے ماں باپ لوگ یہودی، نصرانی، مجوسی لوگ بنا۔ مولانا نظر محمد صاحب بہرچی کہا کرتے تھے، ان کا ایک کلام تھا کہ خدا نے ہمیں تراش کر ہیرا بنا، خدا نے ہمیں تراش کر ہیرا بنا دیا، ورنہ میرا شمار ان پتھروں میں تھا۔ اگر کسی غیروں کے ہاں ہوتے تو کسی پتھر کو پوچھتے ہوتے، دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے ہوتے، ندی نالے کو پوچھتے ہوتے، لیکن اس رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایمان والے گھر میں ان سب کو پیدا کیا۔ تو بھائی بتائیے، ایمان کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ کیسے نہیں کرنی چاہیے؟ اور ایمان کی حفاظت ایسے ہوگی جیسے کالی کملی والے سرکار مدینہ سرور دو عالم عبداللہ کے نام آمنے کے راج دار دوارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آئندہ آنے والا زمانہ بڑا پرفتن زمانہ ہوگا، پرشوق تمہارا ہوگا، جس کے اگر ایمان پر حملہ کیا جائے گا، ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جائیں گی، آپ کو ایسے زمانے کے اندر کیسے لیں گے؟ فرمایا کہ کوئی بھی ایسے زمانے کے اندر اگر کسی بھی میری ایک سنت، ایک طریقے کو، اللہ کے نبی کے ایک سنت کو اپنا لیتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا پورا شوق اور فتن زمانہ ہوگا، اس زمانے میں اگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک بات اپنا لیتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کا فرمان ہے من تمسک بعند فساد فله اجر من شہید، کہ وہ زمانہ آئے گا جس میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، برائیاں ہوں گی،
تو اس زمانے کے اندر اگر میری کوئی ایک بھی بات کو اپنا لے گا، مان لے گا، فَلَهُ أَجْرٌ مِّئَةُ شَهِيدٍ، تو اس کو کتنا ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ کو ہم سنیں، سمجھے پڑھ کے اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اور کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری حج ہے، حج ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو خدا قدوس نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے دین و اسلام و تکمیل کا اعلان کر دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اے نبی جی اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت نچھاور کر دی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ ہی انتم رشی ہے، آپ ہی انتم جو ہے رسول ہے، آپ لاسٹ پروفیٹ ہیں، آپ کے بعد کوئی پروفیٹ نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کر کے اور نبوت کا سلسلہ بند کر دیا اور نبوت پر مہر لگا دی۔ اب یہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اس کے اندر کوئی کمی، بہت سارے ادیان آئے، سب میں افراط تھا یا تفریط تھی، کمی بیشی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت لے کر آئے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، کوئی افراط تفریط نہیں تھی، بالکل پیور، کوئی گڑبڑ گھوٹالہ نہیں، بالکل پیور، پاک، صاف، منزہ دین ہے، لہذا یہی دین قیامت تک چلے گا۔ اور اس دین کی اشاعت کے لیے جب اللہ کے نبی چلے گئے تو اس کی ذمہ داری اس امت کے علماء پر، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت سے بہتر، اس سے بیشت کوئی امت نہیں۔ بہت ساری امم گزری، لیکن جو خطاب، جو مقام، جو مرتبہ اس امت کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا، کیونکہ آخری نبی جو تھے وہ سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، تو اللہ نے ان کے ذریعے سے اس امت کو بھی تمام امتوں کا سردار کس کے صدقے میں بنایا؟ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی آنے والے نہیں، اس نبی کا کام، ان کا رہش، ان کا طور، ان کا طریقہ اس امت پر سے، اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت، کیوں بہترین امت ہو؟ کیونکہ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، ایک اللہ پر ایمان کرتے ہو۔ اگر یہ سر جھکتا ہے تو ایک اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، اگر یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو ایک رب کے دربار میں ہاتھ اٹھتے ہیں، کسی دیوی، کسی دیوتا، کسی حجر، کسی شجر کے سامنے نہیں اٹھتے۔ تو بہترین امت کا خطاب تھا۔ اور جب انبیاء چلے گئے تو نبی علیہ السلام کی امت کے علماء کو یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دور کے میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ میرے وارث ہوں گے۔ کیا ہوں گے بھائی؟ میرے وارث ہوں گے۔ ارے بھائی، وراثت اسی کو ملتی ہے جو مورث کا سب سے قریب ہوتا ہے، اس کا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ اس امت کے جو علماء ہوں گے وہ میرے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے۔ فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ انبیاء علیہ السلام کو وارث ہوں گے۔ تو جو کام انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، اب وہ کام دعوت و تبلیغ کا، تعلیم و تعلم کا کون کریں گے؟ وہ انبیاء علیہ السلام کو، علماء، کیونکہ ان کے وارث۔ تو جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام پر، نبیوں کے احکام پر، ان کے اقوال پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے علماء امت کے اقوال پر عمل کرنا کیا واجب ہے۔ تمام دنیا کے مفتی مل کر کسی چیز پر ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور جو وہ فتویٰ دیتے ہیں اس پر پوری امت کو پر عمل کرنا واجب ہوتا کہ نہیں واجب ہوتا؟ کیونکہ نبی کے وارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مقام اور مرتبہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علماء کی فضیلت تمام عابدوں پر، وہ عابد، وہ اللہ والے جو ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، ساری رات نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ علماء کی فضیلت عابدوں پر، زاہدوں پر ایسے ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت تمام تاروں پر۔ 14ویں چاند کا چاند نکلا ہو، 14ویں رات کا چاند تو کتنا بھاری ہوتا ہے، کتنی زیادہ اس کی روشنی ہوتی کہ اس کی روشنی کے سارے ستاروں کی روشنی مار۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یغفر للعالم ما فی السماوات والارض، کہ علماء کی فضیلت وہ ہے کہ ان کے لیے زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ کیا مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آدمی کے مقابل میں اور ایک عالم کے مقابل میں درمیان میں مرتبے کا، درجات کا وہ مقام فاصلہ ہے کہ 500 برس کا فاصلہ ہے، اور ایک 70 جو ہے درجوں کا فاصلہ ہے، اور ایک فاصلے کی مسافت 500 برس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک عالم کا مرنا 1000 عابدوں کے مرنے کے برابر ہے۔ اگر دنیا کا 1000 عابد، وہ عابد جو باکمال عابد ہو، اہل دل ہو، اہل اللہ ہو، جن کا کنیکشن اللہ سے جڑتا ہو، ملتا ہو، جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہو، پورے دن روزے رکھتے رہتے ہو، ان کا 1000 عابدوں کا مرنا ایک اہل علم کے مرنے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ اسی وجہ سے اپنے قوم کے علماء جیسے بھی، یہ ہمارے قوم کے جو علماء ہے یہ عوام کے لیے چرواہے اور گلبان کا درجہ رکھتی۔ اگر ان کی باتوں کو نہ مانا جائے، ان کی باتوں پر عمل کیا جائے، اگر ان کو امام نہ بنایا جائے، پیشوا نہ بنائے، رہبر نہ بنائے، تو یہ قوم گمراہ، یہ نبی کی وارث۔ اور آج ان علماء کو، ان اماموں کو غلام سمجھا جاتا ہے، ان کی بات نہیں مانتے۔ اگر کوئی عالم صحیح اور شریعت کے مطابق بات بتا دے اور عوام کے وہ خلاف ہو تو اس سے خفا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے نہیں، دوسرے سے مسئلہ پوچھ لیں گے، ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہمارے پیچھے پڑا۔ اگر کوئی حرام کاروبار کرتا ہو، ناجائز کاروبار کرتا ہو، اور اگر مسئلہ پوچھ لے کہ میں فلاں کاروبار کرتا ہوں، میں کھیتوں کو رہن پر رکھتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ مرہون علیہ شے سے استفادہ حاصل کرنا سن، اور فرمایا درہم الربا
يأكلهم الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية کہ جو شخص ایک درہم بھی 1 روپیہ بھی سود کا کھاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، علماء اس کی حرمت کو بتا رہے ہیں اور نہیں مانتا، تو گویا کہ اپنی ماں سے وہ 36 مرتبہ زنا کرتا۔ اتنا یہ سود کے سب سے نیچے درجوں میں سے درجہ اگر کسی کو بتا دو تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، خفا ہو جاتے، غصہ ہو جاتے۔ اگر شریعت کے مطابق مسائل بتا دی، مثال کے طور پہ ایک ہم مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جو نکاح میں جو اجرت ہوتی ہے وہ قاضی کی ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے؟ دنیا کے کسی بھی مفتی سے مسئلہ رہے پوچھ لیجیے۔ اگر آپ دین کے رہبر، دین کو نہیں پڑھ رہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے، تو دین کو چلانا ہوگا دین کے اعتبار سے، شریعت کے حساب سے، نشانہ دین۔ اس سے اگر جہنم میں جانا ہے تو رازدار میں جا سکتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہوئے جہنم میں جانا بڑی افسوس کی بات۔ جہنم میں جانے کے بہت سارے راستے، تو ان ائمہ ذرا سے دیکھیے کہ جو ائمہ کے ہوتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، 5 وقت اذان سناتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا کان میں اذان دیتے ہیں، اور اگر کوئی آسیبی اثرات ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اس کو چھڑاتے ہیں، رات برات جاتے ہیں، خوب فردا کرتے ہیں۔ ہو سکتا کوئی شریر جن ہو جو الٹا ٹیک کرتے، بتاؤ اس کا حق ہے کہ نہیں حق ہے کہ گاؤں سے کوئی بارات آئے، اگر کوئی خدمت کر رہا ہو کوئی دوسر نکاح پڑھائے دوسر، اجرت لے جائے دوسر، یا کمیٹی والے اس پیسے کو لے لے، اس کے دل پر کیا گزرتا ہو؟ اگر صحیح مسئلہ بتا دے تو خفا ہو جاتے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من رابط ظالمن بظاہر سبب خفیف علیہ الکفر، اگر کوئی عالم پر کسی وجہ سے بغیر ظاہری سبب کے اگر خفا ہو جاتا ہے، بغض ہوتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے مکان اچھا بنا لیا تو متولی صاحب خفا ہو گئے کہ یہ بتاؤ مکان اچھا کیوں بنا لیا، کہاں سے پیسہ لاتا، خرچ لاتا۔ ہم چاہتے میرا امام، میرا پیشوا، میرا رہبر، میرے قوم کے علماء جو ہے غریب امام نے غلام بن کر سمجھے۔ دیکھو چرچ کے علماء کو، پیشواؤں رہنماؤں کو، گرداروں کو، گرو کو دیکھیے، عیسائیوں میں چرچ ہے ان کے پوپ کو دیکھیے، یہودیوں کے راہب کو دیکھیے، وہ اپنے علماء کے ساتھ کتنی خیر خواہی کرتے، کتنا ہدیہ و تحائف دیتے۔ ایک ایمان والے کو ہدیہ دینا اتنا بڑا ثواب ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جو ہے ایمان والوں کو جو ہدیہ دیتا ہے، سلام و مصافحہ کرتا ہے، تو اس طریقے سے اس کے گناہ جلتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے کھلتے ہیں۔ بتاؤ جو نبی کے وارث ہوں ان کا خیال رکھنا کتنا بڑا مقام ہے۔ نبی نے فرمایا جس نے کسی علماء حق کی زیارت کر لی، گویا کہ میری زیارت کر لی، اگر ان سے مصافحہ کر لیا تو مجھ سے مصافحہ کیا، اگر اس کی تعظیم و تکریم کی تو میری تعظیم و تکریم کی، اگر اس کے ساتھ سکھ اور درد کے اندر اگر شریک ہوا تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھ اور درد کے ساتھ شریک ہوا۔ لیکن آج تو اماموں کو امام نہیں چاہیے، غلام چاہیے۔ اگر کہیں چلے جاؤ تو ٹائمنگ کرنے لگتے، عالم کا مقصد ہوتا پورا علاقہ میں رہے، سب کے پاس بیٹھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ مقام و مرتبہ اپنے وقت کے مفتی تھے، اتنے بڑے عالم تھے، صحابہ اولین درجہ رکھتے تھے، لیکن وہ سماج کے وہ چلتے رہتے سب سے برا کام کرتے، دین کی دعوت دیتے، اسلام کو پھیلاتے۔ تو پھر رحمت اللہ علیہ پوچھتے اے حضرت آپ اتنا زیادہ کیوں چلتے، آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا، بازاروں میں کوئی کاروبار نہیں ہے، اتنا آپ کیوں جانتے؟ تو سنیے کیا بتاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ سماج کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والا افراد سے تعلق رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو وہاں تک لے کر جاؤ۔ یہ اللہ نے جوانی دی، یہ وقت دیا، الوقت عصب من الذهب، یہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔
میں کھا لوں پڑا لوں تو پر ہاتھ پھیرو اور کسی سے ملو نہیں. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن فلاں بستی میں گئے تھے, فلاں سے ملاقات کی تھی, فلاں اہل ایمان والا رہتا تھا, کیا اللہ اس کے رسول کی کوئی بات بتائی؟ ہم نے اتنا وقت کیا تھا صرف سونے کھانے کے اندر صدقہ کیا, یہ وقت آپ نے کہا. تو ان کی عزت کرو, توقیر کرو, تعظیم کرو. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر حکومت کرے اور ہمارا نظریہ ہے کہ ہمارا جو امام ہو وہ غلام بن کر رہے. ہم ٹاٹا اور باٹا کی چپلیں پہنے, ہم بیار کی اسکول میں پڑھائیں اور ان کے بچے جو ہے وہ لڑکی کی نکاح کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو کہ بھائی فلانے مولانا صاحب کی لڑکی کا نکاح ہے جس کو حصہ دینا چاہتا ہے. شرم آنی چاہیے. ہمارے قوم کے رہنما جب پیسے والے ہوں گے, مالدار ہوں گے, اگر جاہلوں کے پاس مال جائے گا تو وہ رنڈیوں کے جھمکے پر, وہ ڈیکوریشن پر, وہ حرام کاری کر, وہ شراب کے اندر لگائیں گے. علماء کے پاس اگر پیسہ جائے گا تو کھولیں گے ہم مسلم یونیورسٹی, اچھے اسکول کھولیں جس میں مخلوق تعلیم نہ ہوتی ہو. ہم قوم کے ان بچوں کے بھوش کے لیے کوئی ایسا مقاصد کا انتخاب کریں. ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو میں چاہوں گا میں اپنے بچے کو اچھا سے اچھا عالم بناؤں, وہ عالم بناؤں تو دنیا کی ساری ڈگریاں اس کے پاس ہو تاکہ دنیا کے سارے مذاہب اسلام کے ماننے والوں کے قدموں کے نیچے جھک جائیں. سوچ و فکر یہ ہو گئی. لیکن کب چاہیں گے کہ آپ پیسے والے ہو؟ پیسہ ہونا غلط نہیں ہے, پیسہ کا استعمال, اس پر ایک بہت لمبی چوڑی بحث. تو جو یہ طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں جو لے لیتے زبردستی, وہ قاضی کا ہوتا. شریعت نے متعین کر رکھا ہے کہ قاضی خود اپنا مشاہرہ بتا دے, اور یہ زبردستی لے کر کے انجمن میں داخل کر لیتے. 600 روپیہ کلو گوشت ہے اور اس میں زور زبر کی ایک بوٹی ڈال دو, کیا ہو جائے گا بھائی؟ غصب کی بوٹی ہو جائے گی, سارا گوشت حرام ہو جائے گا. جب لاکھوں روپیہ کی انجمن چلا رہے مولوی صاحب سے وہ مشاہرہ لے کر جب کبھی پاتے ہیں تو آپ اس سے بہت بڑی انجمن چلا دیں گے؟ نہیں چلا پائیں گے. 1 روپیہ اگر کسی کا لے لیا غصب کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل قیامت کے دن اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے غاصب کے اوپر, مغصوب کے. اگر اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہوں گے دینے کے تو 700 مقبول عبادتیں دینی پڑیں گی. یہ رکھ لینا جنہوں نے جمع کر لیا سب کا, جو مولوی آتے تھے پڑھا کر دھمکا کر اور پیسہ کے انجمن کا مسائل پوچھیے مفتی سے, کوئی مفتی نہ ہوئی. جب جوہلا دینداری کریں گے, دین کی ریڈ کریں گے, چلائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اگر سرجری کرانے کسی ایم ایس سرجن کے پاس جائیں گے نہ تو وہ سائیکل بنانے کو پاس جائیں گے, اگر اس کے پاس جائیں گے تو کیسی کتنی اچھی سرجری کرے گا. وہ جو کام کرتا وہی وہ کام کرے گا. ہم اگر کوئی بھی کام کرے تو علماء سے رہنمائی پوچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین, کہ شہید کے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیں گے مگر کسی کا روپیہ 1 لیا ہوگا تو وہ نہیں معاف ہوگا. شہید کا بہت بڑا مقام و مرتبہ. وقت کی نزاکت کی بنا پر میں بات ختم کر رہا ہوں.